السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مسلمان ڈاکٹر کا ضابطۂ اخلاق۔ جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اسلامی اخلاقیات مذہب کا لازمی جزو ہے اور مذہب کی پوری عمارت اخلاقیات ہی کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کے مطابق کائنات اس معنی میں بامقصد ہے کہ اس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک متبرک مقصد کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا قدرت مساوی طور پر مقاصد کی ایک ایسی آماجگاہ ہے جہاں ہر شے اپنے مقصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے اور اس طرح وہ پوری کائنات کی خوشحالی اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے۔ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات میں اصل کردار انسان ہے، وہ تمام موجودات کے لیے مقصد تخلیق فراہم کرتا ہے اور زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کی تخلیق اللہ کی عبادت کے خاص مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے پاک، بے آمیز اور بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ نے مرض اور علاج دونوں پیدا کیے ہیں اور اس نے ہر مرض کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ قرآن پاک کوئی طب کی کتاب نہیں، بلکہ در حقیقت وہ مادی اور روحانی معاملات میں بنی نوع انسان کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے۔ پھر بھی یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ امریکہ کے بہت سے میڈیکل کالجوں میں طبی اخلاقیات کو نصاب میں داخل کر لیا گیا ہے۔ یہ موضوع کافی ہر دل عزیز ہے۔ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادیں اسی وقت سے موجود تھی جب علم طب کو ایک آزاد علم کی حیثیت ملی تھی۔ پیشہ ورانہ اخلاقیات کی صورت میں ڈاکٹر احمد القاضی اپنی کتابی نوشت کے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک طبیب کی تعمیر میں اخلاقیات ایک بنیادی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔ مشہور حلف نامہ بقراط نے اس حقیقت پر زور دیا ہے اور اب بھی یہ انسانوں کے لیے بنائے ہوئے پیشہ ورانہ اخلاقیات کے قوانین کے بنیادی خاکے کا کام دیتا ہے۔ ماضی میں اگرچہ طبی اخلاقیات کا اتنا چرچا نہیں تھا جتنا کہ آج ہے، پھر بھی اسے تمام اتباع کی تائید حاصل تھی، کیونکہ ہر طبیب کو طب میں سند یافتہ ہونے کے بعد بقراط کا حلف نامہ اٹھانا پڑتا تھا۔ جدید طبی اخلاقیات کے کم از کم 3 اصولوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے: غیر مضرت رسانی کا نظریہ، دوسرا احسان کا نظریہ اور تیسرا رازداری کا اصول۔ عرف عام میں غیر مضر رسانی بالارادہ نقصان اور اندیشہ نقصان دونوں کو محیط ہے۔ عموماً جسمانی حملے کو بلا ارادہ نقصان کی مثال میں اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے کو اندیشہ نقصان کی مثال میں بہترین طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی نمایاں حد فاصل واضح طور پر کھینچی نہیں جا سکتی۔ بہرحال غیر مضرت رسانی کی بدیہی ذمہ داری کے تحت بلا ارادہ نقصان ممنوع ہے، البتہ کچھ مخصوص صورتیں، مثلاً اپنا دفاعی استثنائی ہے، جبکہ نقصان کے خطرے میں پڑنا اس وقت بہت سی صورتوں میں جائز ہے جبکہ مقاصد عمل کافی اہم ہو۔ طب اصلاح میں غیر مضرت رسانی کے نظریہ کا یہ مطلب ہوگا کہ طبیب نہ تو بالارادہ اپنے مریض کو نقصان پہنچائے اور نہ توقع فوائد پر پوری طرح مطمئن ہوئے بغیر اپنے مریض کی زندگی کو ممکنہ خطرے میں ڈالے۔
حلف نامہ بکرات میں اس کی صراحت یوں کی گئی ہے: میں کسی کے مطالبے پر نہ تو اسے کوئی مہلک دوا دوں گا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مشورہ دوں گا۔ دوسرا اصول ہے احسان کا نظریہ۔ نیکی کا عمل، نیکی کا مؤثر فروغ، رحم دلی اور انسانی ہمدردی کا نام احسان ہے، لیکن احسان کو ایک ذمہ داری تصور کیا جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری۔ یعنی طبیب سے صرف یہی توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ اپنے مریض کا علاج کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ مریضوں کی صحت اور ان کی بھلائی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مریض اور ڈاکٹر کے مابین تعلق میں یہ تصور کار فرما رہتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ احسان کرے گا۔ بکرات کے ضابطۂ اخلاق میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ میں مریض کے ساتھ بھلائی کروں گا اور میں اپنی قوت فیصلہ اور اہلیت کے مطابق مریض کے حق میں غذائی تدابیر اختیار کروں گا۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ رازداری کا اصول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے راز کو فاش کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور اس کا یہ فعل قابل معافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریض کی رازداری کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ڈاکٹر رازداری کو صرف اس حالت میں توڑ سکتا ہے جب اس کا توڑنا اس کے لیے اہم ترین ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے ضروری ہو۔ بکرات کہتا ہے اور ڈاکٹر سے حرف لیتا ہے کہ علاج کے دوران یا اس کے باہر میں مریض کی زندگی کے تعلق سے ایسی کوئی بھی چیز جو کسی صورت کسی کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ دیکھوں گا یا سنوں گا تو میں اس کا دوسرے سے تذکرہ کرنا شرمناک تصور کروں گا۔ ستمبر 1948 میں عالمی طبی ایسوسی ایشن جنیوا، سوئٹزرلینڈ کی مجلس عمومی نے حلف نامہ طبیب کو منظور کیا۔ بعد ازاں اگست 1968 میں سڈنی، آسٹریلیا میں عالمی طبی اسمبلی کے 22ویں اجلاس میں اس کو ترمیم شدہ شکل میں پیش کیا گیا۔ اس میں بکرات کے بنیادی اصول تو وہی رہے مگر یونانی دیویوں اور دیوتاؤں کو نکال دیا گیا جن کی ڈاکٹر قسم کھاتا تھا کہ وہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرے گا، مگر حلف نامہ طبیب میں کسی اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جنوری 1981 میں طب اسلامی کی بین الاقوامی تنظیم کی پہلی کانفرنس کویت پہ منعقد ہوئی۔ یہاں دنیا کے تمام مسلمان ڈاکٹروں نے بکرات اور اس کے ترمیم شدہ ضابطۂ اخلاق کے متعلق بے اطمینانی کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ غیر فانی، حقیقی، خالق اور برتر و بالا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں اور وہ ازل سے بے مثال ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر حلف نامہ بکرات میں درج اس شک کو تسلیم نہ کر سکے جس میں بے شمار خداؤں کا حوالہ ہے، اور حلف اٹھاتے وقت ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنیوا کے منظور شدہ ترجمے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس میں خدا کا نام ہی نہیں۔ ایک مسلمان اللہ کا نام لیے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا، اللہ کے سامنے بندہ جواب دہ ہے، لہٰذا مسلمان ڈاکٹر کا ضابطۂ اخلاق منظور ہوا جس میں اللہ کے نام کو شامل کیا گیا ہے، اور اسی کے نام سے یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے اصولوں کی پابندی کرے گا۔ بقول ڈاکٹر عبدالحمید، جب ہم اخلاقیات کے مواد کے لیے عربی کی کتابوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ عجیب الجھن پیش آتی ہے کہ 5 جلدوں میں 2000 صفحات سے زیادہ اور لاکھوں الفاظ پر مشتمل ابن سینا کا عظیم کام القانون فی الطب نامی کتاب طبی اخلاقیات کے موضوع پر مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن قدیم مسلمان اتباع نے ابن سینا کی طرح طبی اخلاقیات پر روشنی اس لیے نہیں ڈالی کہ ان کے ذہنوں میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کافی تھیں، طبی اخلاقیات ان سے باہر نہیں۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو پکڑنے سے گمراہی ہوتی ہی نہیں۔
سمرقند کے نظامی عروضی 12ویں صدی عیسوی کے مسلمان ڈاکٹر کی صفات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: طبیب کو نرم مزاج، زیرک اور دقیقہ رس ہونا چاہیے۔ دقیقہ رس صحیح نظریات قائم کرنے میں ذہن کی تیزی کا نام ہے، یعنی اس میں ذہن بڑی تیزی سے لا علمی سے علم اور ادراک کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کوئی بھی طبیب نرم مزاج نہیں ہو سکتا اگر وہ انسانی روح کی شرافت کو پہچاننے میں ناکام رہتا ہے، اور نہ ہی وہ زیرک ہو سکتا ہے اگر وہ منطق سے اچھی طرح واقف نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دقیقہ رس ہو سکتا ہے جب تک کہ اسے اللہ کی مدد نہ ملے، اور اگر وہ قیاس میں تیز اور شدید نہیں ہے تو وہ کسی مرض کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مسلم ڈاکٹر میں سائنسی فراست اور اعلیٰ اور اخلاقی اقدار موجود ہونی چاہیے۔ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسلسل حصول علم کی تاکید کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ دعا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اس کی ایک مثال ہے۔ اچھا، طب کے میدان میں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے تمام ڈاکٹر یکساں نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر اپنے مریضوں اور بحیثیت معالج اپنے کردار کے تئیں اپنے انداز فکر میں غیر مسلم ڈاکٹر سے مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے رویے کا تعین قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہے۔ مسلمان ڈاکٹر موت کی حتمیت پر یقین رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے ترقی یافتہ صنعتی ممالک میں اس بات سے انکاری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک متعین وقت ہے، جب ان کی موت آ جائے گی تو وہ نہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ مسلمان ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کا جنسی استحصال نہ کرے۔ صنف مخالف مریض کو تیسرے شخص کی موجودگی میں دیکھے۔ مریضوں سے اپنی خدمت کے صلے میں زیادہ پیسے نہ لے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس ضابطۂ اخلاق کے مشمولات پر نظر ڈالتے ہیں، جو جنوری 1981 میں کویت میں منعقدہ پہلی اسلامک میڈیکل کانفرنس نے قرآن و سنت نبوی پر مبنی ایک خاکہ کی صورت میں منظور کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ نمبر 1، میں اپنے پیشہ کی انجام دہی میں اللہ کو یاد رکھوں گا۔ نمبر 2، میں تمام مراحل اور سبھی حالات میں انسانی زندگی کا احترام کروں گا۔ میں اسے موت، بیماری، درد اور بے چینی سے بچانے کی اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ نمبر 3، میں لوگوں کے وقار کو ملحوظ رکھوں گا، ان کی نجی باتوں پر پردہ ڈالوں گا اور ان کے رازوں کی حفاظت کروں گا۔ میں بہر صورت قریبی اور دور کے لوگوں، نیک، گنہگار، دوست اور دشمن کو ہر کسی کو طبی امداد دیتے ہوئے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنوں گا۔ میں ہمیشہ علم کی جستجو میں مصروف رہوں گا اور اسے انسانیت کی فلاح نہ کہ ان کے نقصان کے لیے استعمال کروں گا۔ میں اپنے استاد کا احترام کروں گا، اپنے سے چھوٹوں کو سکھاؤں گا اور تقوی اور احسان کی بنیادوں پر طبی پیشے میں داخل اراکین کا بھائی رہوں گا۔ میں اپنے عقیدے کے تحت اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وفادار رہوں گا، اور اللہ، اس کے رسول اور میرے مومن دوستوں کی نظروں میں جو چیزیں مجھے قابل ملامت بناتی ہیں میں ان سے اجتناب کروں گا۔ اے اللہ، تو اس حلف کے تئیں گواہ رہنا۔ یہ تھا وہ حلف۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی معلوماتی لگی ہوگی۔ اب میں تھوڑا آپ کو حوالہ جات بتا دوں کہ جو میں نے مضمون بولا ہے اس کے وہ کن حوالہ جات کی بنیاد پر بولا گیا ہے۔ اس میں شامل ہے بیوچمپ اینڈ چالڈرس، حیاتیاتی طبی اخلاقیات کے اصول، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نیو یارک، بین الاقوامی تنظیم برائے طب اسلامی، طبی اخلاقیات کا اسلامی ضابطہ، طب اسلامی پر مبنی بین الاقوامی کانفرنس جنوری 1981، ابو الفضل محسن ابراہیم، جدید حیاتیاتی علوم اور اسلام،
ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور، قرآن کریم، ابن سینا القانون فی الطب، قاہرہ، صحیح بخاری، کتاب الطب، القاضی احمد پیشہ ورانہ اخلاقیات اور نظامیہ عروضی سمرقند۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔